نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن. لاکھ ڈھونڈا کوئی شبیر سا کردار ملے، نہ ملا ہم تو مورخ سے کئی بار ملے. اب جس اہم شخصیت کے حضور پہنچنا چاہتا ہوں ان کے تعارف میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانا ہوگا. میں بے حد ادب و احترام کے ساتھ ہز ایکسیلنسی عزت مآب عالی جناب محترم عارف محمد خان صاحب آنریبل گورنر کیرلا کے حضور پہنچتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور ذکر شہدائے کربلا. انڈیا اسلامک کلچرل کے سینٹر کے پریزیڈنٹ محترم سراج صاحب، ایگزیکٹو دوسرے عہدیداران، ایگزیکٹو کمیٹی کے محترم ممبران، ہر سال کی طرح اس سال بھی سب سے پہلے میں آپ کا اور محترم جمشید صاحب اور پون بھائی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس مجلس میں شرکت کی دعوت دی. انسانوں کی تخلیق کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ انہیں 24 گھنٹے میں، اور ہندوستان جیسے ملک میں تو 24 گھنٹے میں 2 بار اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کی صفائی کریں. اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ روزانہ صبح اپنے گھر کی صفائی کریں. اسی طرح اپنی فکر کی صفائی کی بھی ضرورت ہوتی. اور فکر کی صفائی سے زیادہ یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے قرآن حکیم نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا ہے، ذکر. یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، کیونکہ اسلامی نظریے کے مطابق انسان کی بنیادی کمزوری وہ گناہ نہیں ہے جو اس کے جد نے کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے. انسان کی بنیادی کمزوری اس کا غفلت کا مزاج ہے. جہاں وہ تھوڑی ہی دیر میں، آپ یہاں ہیں مانیے، اس کے بعد کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں پر موسیقی کا اچھا پروگرام ہے تو آپ سب بھول جائیں گے کہ کیا سن کے آئے. اسٹیشن پہ ہیں تو لگتا ہے سب بھول گئے، لگ رہا ہے پوری دنیا سفر کر رہی. کسی کا انتقال ہو جائے تو جب تک وہاں سے نکل نہیں آتے تب تک لگتا ہے اس دنیا میں کیا رکھا ہے یار. لیکن نکلنے کے 5 منٹ کے اندر کوئی چیز یاد آئی اور پھر اس میں محو ہو جاتے. تو یہ انسان کا مزاج کی جو تخلیق ہے وہ فطرت نے ایسے کی. جب یہ تخلیق ہے تو اسے ضرورت ہوتی ہے. سنسکرت میں اور پنجابی میں
اس کو ذرا سا اور وہ کانوں کو اچھا لگتا ہے۔ اسمرن، یاد کرنا۔ کیوں ضروری ہے یاد کرنا؟ اس لیے کہ ہم اس جانی ہوئی بات کو اگر بار بار یاد نہیں کریں گے تو ایک چیز جس سے ہمیں روشنی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، تھوڑے وقفے میں ہم اسے بھول جائیں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، knowledge is the daughter of repetition۔ علم، کئی لوگ تعجب، فلاں صاحب کو اتنی چیزیں کیسے یاد رہتی ہیں؟ مجھے بھی یاد رہ جائیں گی اگر میں ان کی طرح بار بار پڑھوں۔ ایکسٹرا آرڈینری کوئی نہیں ہے، ہو سکتے ہیں 1-2% لوگ، کہیں بلکہ 0.1% ہو سکتے ہیں جنہیں ہم جینیس کہتے ہیں، لیکن ہر انسان، آئنسٹائن نے بھی اپنے دماغ کا استعمال 5% سے زیادہ نہیں کیا، تو ہمارا 100% جو ہے وہ اس کے 3-4% تو ہوگا۔ استعمال تو کریں۔ اب میں ہر سال یہاں دیکھتا ہوں، اور شاید اور بھی پروگرام اٹینڈ کیے ہیں یہاں پہ، لیکن یہ اکیلا پروگرام دیکھتا ہوں جس میں لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیا خاص بات؟ مصائب سننے کے لیے آتے ہیں؟ جن دقتوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام گزرے، وہ اس کی کو کہانی کے طور پہ سننا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز۔ اس کہانی میں عبرت ہے، اس کہانی میں سبق ہے، اس کہانی میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کو بہتر بنا سکتی ہے۔ انسان بہت بہت سوارتھی، بہت خود غرض واقع ہوا ہے، وہیں جاتا ہے جہاں کچھ فائدے کی امید ہوتی ہے۔ چھ سو 32 سے لے کے اور 1500 بلکہ اور بھی بات تک 1250 تک تو دمشق اور بغداد کی حکومتیں چلی، جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے۔ ہندوستان میں 12ویں صدی سے لے کے اور 1707 تک تو مضبوط حکومت چلی جس کے حکمراں مسلمان تھے۔ خلافت عثمانیہ، اس کی بھی تاریخ میرے خیال سے 600 سال سے زیادہ کی۔ 600 سال، ہمارے ہاں 700-800 سال، بغداد میں 1200، دمشق بغداد میں لگ بھگ 600 سال سے بھی زیادہ۔ 6 دونی 12، 6 تیا 18، اگر ان میں 18 لوگوں کے نام کوئی بتا دے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں مان جاؤں گا۔ 18 تو چھوڑیے، 8 کے بھی نام یاد نہیں ہوں گے ان میں سے، اور اگر نام یاد بھی ہیں تو کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جہاں سال میں ایک بار اکٹھے ہو کے ان کے لیے دعا کی جاتی ہو یا ان کے جو کارنامے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہو، یا یہ کہا جاتا ہو کہ ان کے ان کاموں سے ہماری زندگیوں پر یہ اثر پڑا۔ امام حسین نے تو ایک دن بھی حکومت نہیں کری، اور ہر سال ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ میں صرف بہت مجھے خوشی ہے، تالیوں پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ میری تو درخواست یہ ہے کہ
کچھ کہیے بھی اگر تو ہلکی آواز سے کہہ لیجئے، کسی دوسرا نہ سنے، اگر کوئی چیز اچھی لگے تو، کیونکہ غور کریے جو میں کہا، اسے کہ میں کئی باتیں ایسی کہنی چاہ رہا ہوں جو عام طور سے اگر اس کو اس کے سباق سے ہٹا کے کہا جائے گا تو کئی لوگ برا مان جائیں گے۔ اسلام کی، مجھے لگتا ہے کہ جو اسلام کے اور مسلمانوں کے ساتھ جو اصل میں مسئلہ بنا وہ یہ بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 10 سال کے اندر 2 موجودہ سلطنتوں کا ٹیک اوور ہو گیا اور مسلمان سنگل سپر پاور بن گئے دنیا میں۔ اور پھر کچھ اور وقت آگے چلیے، وہ سلطنت، وہ میں پہلے شروع میں سلطنت نہیں کہنا چاہیے، وہ جو حکومت قائم کی گئی تھی وہ کچھ عرصے کے بعد وہ موروثی بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ اب غور کیجئے گا، صاحب ذرا ڈاکٹر نہیں ڈاکٹر کہاں ڈاکٹر ہمارے ADC سے اچھا کتنی دیر بول رہی ہے؟ نہیں مجھے ذرا ٹائم بتا۔ یہ میرے نزدیک یہ بہت 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 اہمیت کی حامل بات ہے۔ وہ اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ قرآن جس کی تعلیمات کا چلتا پھرتا پیکر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، وہاں سے جو اخلاقی، ایمانی، تہذیبی، کچھ بھی کہیے، لیکن بنیادی طور پہ جو قدریں آئیں وہ کیا تھی؟ بنیادی قدریں جہاں سب سے پہلی چیز، میں خیال سے ابھی حبیب صاحب نے کہا، واقعہ بتایا کہ ایک کالے رنگ کا شخص اور کالے رنگ کی خاتون صرف کالے رنگ کے نہیں تھے بلکہ غلام بھی تھے۔ ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی۔ یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے تعلیم ہے اور تلقین ہے کہ اس طرح سے بنیادی اصول کیا ہے؟ انسانی مساوات، سب انسان برابر۔ آپ شرک کے چاہے جو معنی نکالیے، لیکن قرآن بالکل صاف کر دیتا ہے کہ شرک کا معنی کیا ہے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی چیز کی طرف جا جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، کامن ہے۔ تو اگر میرے اور آپ کے درمیان کوئی چیز مشترک ہے تو آقا ہی کی طرف جاؤں۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے اور اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کریں گے۔ تو جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مشترک ہے تمہارے بیچ ہمارے بیچ میں یہ قدر، تو پھر بلا کس چیز کی طرف رہیں؟ بھئی آپ غور کیجئے نا، کوئی لوجک تو بنتا ہے نا۔ اگلی لائن میں بتایا لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ مانتے ہو تم، لیکن انسانوں کو رب بناتے ہوئے دیر نہیں لگتی تمہیں۔ یہ طے کر لو
کہ انسانوں میں کسی کو رب نہیں مانا جائے گا. رب وہ ہے. کوئی مانیے کوئی شخص میں میرا یہاں مقصد کچھ اور نہیں ہے، لیکن قرآن کا میسج بالکل صاف ہے کہ شرک وہ ہے جہاں آپ غیر اللہ کا حکم مانیں، اس لیے کہ حدیث میں کلیئر ہو جاتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، اور یہ لوگ اپنے احبار اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں. تو عدی بن حاتم آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں، اور ناشتہ کرتے ہوئے یہ آیت سنتے ہیں اور کہتے ہیں، اب ذرا غور کیجئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ حضور یہ آیت تو صحیح نہیں ہے. آج ذرا ایسے کسی آدمی کے سامنے جو دین کے اپنے آپ کو محافظ کہتے ہیں، ذرا کہہ کے دیکھیے گا کہ یہ آیت صحیح نہیں ہے. یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے حضور میں عیسائی تھا، ہم اپنے راہبوں کو رب نہیں مانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عدی کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کہتے ہیں اور تم حلال مان لیتے ہو؟ یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کہتے ہیں اور تم حرام مان لیتے ہو؟ اس نے کہا یہ صحیح ہے. کہا یہی تو رب ہونا ہے. رب ہونا کچھ اور نہیں ہے، یہی رب ہونا ہے. انسان، میں سوال کرتا ہوں کئی دفعہ، اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیے ذرا. انگریزی پڑھنا حرام، 40 سال بعد حلال. کوئی وحی آ گئی آپ کے پاس؟ کیا ہوا؟ مسجد میں جس سال علی گڑھ گیا ہوں، علی گڑھ کے لڑکوں کی بریلی میں اتنی پٹائی ہوئی تھی کہ پٹیاں بندھے ہوئے لوٹ کے آئے تھے. الموڑا گیا تھا ایکیڈیمک ٹور، لوٹتے میں بریلی میں رکے، جمعے کا دن تھا، نماز پڑھنے ایک مسجد میں چلے گئے. علی گڑھ والے تھے، سردی کا زمانہ تھا، زیادہ تر سوٹ یا کوٹ پینٹ پہنے ہوئے، مار کے باہر نکالے گئے، مسجد کو دھویا گیا، اس کے بعد نماز ہوئی. تو اگر آج سے میں گیا علی گڑھ 67 میں، اگر 67 میں حرام تھا پینٹ کوٹ پہن کے نماز پڑھنا، تو اب کیا کسی کے پاس نئی وحی آ گئی؟ مسلم دور میں فتویٰ موجود ہے. جب پانی کے جہاز چلنے شروع ہوئے، ہندوستان کے مسلمانوں پہ حج فرض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حج کے لیے پرمٹ پر فوٹو لگوانا پڑے گا، فوٹو کھچوانا پڑے گا، لہذا حج کی اجازت نہیں ہے. حج پڑ نہیں رہا فوٹو کی وجہ سے. پیدل جا سکتے ہو تو جاؤ، سائیکل پہ یا گھوڑے پہ، اونٹ. اب فتویٰ دینے والے خود ہوائی جہاز سے جاتے ہیں اور فوٹو لگوا کے جاتے ہیں، اور ہر کسی کے پاس پاسپورٹ. پہلے فوٹو کھینچنا کی وجہ سے حج بھی کہا فرض نہیں رہا. اب ماشاءاللہ کوئی سا بھی چینل کھولیے، اس چینل کی ایک نوجوان خاتون ان فتویٰ دینے والوں کے جو وارثین ہیں وہ ان کو انٹرویو کر رہی ہوتی ہے، اور وہ بہت ہنس کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا کوئی نئی وحی آ گئی ان کے پاس؟ کیا ہوا؟ حلال اور حرام بنانا چیزوں کو. ایک اور معاملہ ہے، میں اس میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا، اسی کہ میں اس میں خود انوالو تھا. 1986 میں جس کو کہا گیا کہ یہ خدا کا قانون ہے، 2017 میں سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ دیا پرسنل لا بورڈ نے، اور کہا کہ نہیں صاحب یہ بدعت ہے. تو یہ 1986 سے لے کے 2017 لگا آپ کو سمجھ میں کہ ایک بار میں 3 بار طلاق دینا بدعت ہے. جب تک مصیبت میں لوگ مبتلا نہ ہو جائیں، جب تک پریشانیاں نہ اٹھا لیں، یہ خود ساختہ دین والے لوگ
اپنی خود ساختہ یہ کام ہے، ان کو شرک کہا۔ تم کون ہو حکم دینے والے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ حلال کہہ دیتے ہیں تم مان لیتے ہو، وہ حرام کہتے ہیں تم مان لیتے ہو۔ کہا یہی تو رب ہونا ہے۔ اسلام ہمیں بندہ بنانے کے لیے آیا تھا، ہم میں سے ہر ایک خدا بنا بیٹھا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی کسی وقت فکر نہیں، دوسرے کے ایمان کے بارے میں فتویٰ دینے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب شانتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب کوئی شبہ نہیں، قرآن کا مذہب کوئی شبہ نہیں کہ وہ امن کا مذہب ہے۔ لیکن جو اقدار جس کی میں بات کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اقدار آئیں ہمارے پاس، اس کے ساتھ ہم نے گڑبڑ کر دیا ان اقدار کو جو بادشاہوں نے ہمیں دی۔ بھیا اسلام مساوات کا مذہب ہے، بادشاہت تو مساوات کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی۔ کیسے چل سکتی ہے بادشاہت مساوات کے ساتھ؟ وہاں تو پیدائش سے بادشاہت طے ہوتی ہے، پیدائش سے وزارت طے ہوتی ہے، پیدائش سے امیری طے ہوتی ہے، پیدائش سے زمینداری طے ہوتی ہے۔ اسلام مساوات کا مذہب۔ مجھے ہمیشہ یاد آ جاتا ہے اپنے عزیز الدین صاحب جامعہ ملیہ میں، اب وہ چلے گئے، آج کل ریٹائر ہو گئے، لیکن اب چلے گئے آج کل حیدرآباد۔ انہوں نے ایسا خوبصورت جملہ لکھا اپنی کتاب، انہوں نے کہا سارا کربلا برپا ہوا زمینداری ذہنیت کے خلاف، اور آج زمیندار عزاداری کرتے ہیں۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، کبھی کوئی صاحب میری تنقید کرنے لگے، یہ عزیز صاحب کا جملہ ہے، اگر برا کہنا ہو تو ان کو کہیے گا، مجھے نہیں کہیے گا۔ اور کس قسم کا غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کتنے سال لگے کربلا ہونے میں؟ کوئی دھیان ہے؟ 32 جی کتنا بتا رہی ہیں؟ میں امتحان تھوڑے لے رہا ہوں صاحب جو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ 32 وہ مطلب یہ 80 ہے، ہجری 80، 48 سال ہوتے ہیں۔ وہ انگریزی حساب سے اور کم ہوں گے، لیکن ہجری حساب سے 48 سال ہوتے ہیں۔ اب ذرا امام حسین کا یہ تقریر کا حصہ ہے یا انہوں نے کسی محفل میں کہا ہے، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا، میرے پاس ہے لکھا ہوا، لیکن ایک جملہ ان کا سن لیجیے۔ یہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں وہ، ان الناس عبید الدنیا، لوگ جو ہیں وہ دنیا کے غلام ہیں، وَالدِّينُ لَاقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین کی وہ بات ضرور کرتے ہیں مگر ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کھانا کھاتے وقت تھوڑے اچار کا استعمال کر لیتے ہیں، ایسے ہی تھوڑا سا اچار کا رول ادا کرتا ہے ان کی زندگیوں میں دین۔ یہ میرا نہیں ہے، امام حسین فرما رہے ہیں، يَحُوتُونَهُ مَا دَرَّةٌ مَعَائِشُهُمْ، لیکن اگر ان کے دنیاوی مفادات دین سے ٹکرانے لگیں تو اس چٹنی کو بھی ہٹا دیتے ہیں، اس چٹنی کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبِلَاءِ قَلَتْ دَيَالُونَ، اور اگر آزمائش کا سامنا ہو جائے تو دین سے رخصت لینے میں انہیں ذرا سا بھی وقت نہیں لگتا۔ یہ 48 سال کے اندر جو معاشرہ بنا تھا، یہ اس کی تصویر ہے، اور یہ قلمی تصویر یا تحریری تصویر یہ امام حسین علیہ السلام اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور مجھے فوراً جب میں نے یہ پڑھا
تو مجھے یاد آیا کہ قرآن حکیم میں بھی ایک آیت ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ جو بھیڑ ہوتی ہے نا، کراؤڈ، موب، اگر تم اس کے کہنے سے کام کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ صرف وساوس ہیں، وہم ہیں، ان کے اپنے خیالی پلاؤ ہیں جس میں یہ یقین کرتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور ان کا سچائی سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کنوکشن جسے کہتے ہیں، بلیف جسے کہتے ہیں، عقیدہ جسے کہتے ہیں، کسی چیز کو ماننا جسے کہتے ہیں، پوری دنیا میرے خلاف کھڑی ہو جائے، اس کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اس پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ کون امام حسین علیہ السلام جیسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ اور ہمارے دوست کہتے ہیں، میں مانی لیتا ہوں، کہتے ہیں تقریروں کہتے ہیں کہ اسلام کا تحفظ، نماز کا تحفظ، اذان نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی اگر امام حسین نے قربانی نہیں دی ہوتی۔ ارے جس وقت امام حسین پہ تیر چلائے ہیں، اس وقت جو اس کا سپہ سالار تھا، اس نے کہا کہ آپ جلدی کرو، تیر چلانے میں ہر کوئی گھبرا رہا تھا، نواسۂ رسول پہ کیسے تیر چلائیں؟ تو اس نے آخر میں کیا کہا؟ اس نے آخر میں کہا کہ اگر اب جلدی نہیں کرو گے تیر چلانے میں تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ وہ نمازی تھے، وہ حافظ تھے، وہ اسی دین کے پیرو اپنے آپ کو کہتے تھے۔ اسلام نے اور قرآن نے جن انسانی قدروں کی بات کی ہے، آزادی انسان کا، لوکمانیہ تلک نے آزادی کی لڑائی کے بیچ میں کہا آزادی میرا جن سدھ ادھیکار۔ مولا علی بہت دلچسپ کہتے ہیں اس میں، کہتے ہیں کسی کو اپنی ماں کے پیٹ سے ہر انسان آزاد پیدا ہوتا ہے، کسی کو غلام بنانے کا حق ہے ہی نہیں۔ لیکن ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ ذرا علم کی اہمیت سمجھیے۔ کہتے ہیں اگر کوئی مجھے ایک جملہ بھی حکمت کا سکھا دے، میں ساری زندگی کے لیے اس کا غلام بننے کو تیار ہوں۔ لیکن وہ دوسری غلامی، وہ غلامی نہیں ہے کہ جہاں دوسروں کے جسموں کو۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسلام اگر حریت کا مذہب، اسلام اگر آزادی کا مذہب، مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، اگر مجھے نہیں کہنا چاہیے، قرآن کا اسلام مساوات، آزادی، حریت کا مذہب، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ بادشاہتیں تھی موروثی، نام کیا دیا ہوا تھا اپنے آپ کو؟ خلیفہ۔ خلیفہ کا مطلب ہے بیعت۔ بیعت کیا کا مطلب ہے؟ ابھی کوئی یہاں کہہ رہا تھا آپ کو ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، آپ کو کوئی ڈنڈا لے کے کہے کہ اس نشان پہ لگاؤ، آپ اگلے دن الیکشن کمشنر کو یا اتھارٹیز کو اس کی شکایت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ لیکن وہاں قانون میں لکھ دیا گیا جبریہ بیعت، قانون کا حصہ ہے جناب، جسے یہ لوگ شریعت کہتے ہیں۔ شریعت، قرآن اپنے آپ کو شریعت کہتا ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا۔ قرآن اپنے آپ کو شریعت کہتا ہے، اور ہمارے ہاں جو یہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جو ہم نے لکھا ہے وہ شریعت ہے۔ تو اب تو کیسے قانون کی کتاب میں آ گیا جبریہ؟ اس حد تک آ گیا کہ کسی نے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے سنا ہوگا نور جہاں جہانگیر کا قصہ۔ نور جہاں کا شوہر تو شیر افغن تھا، وہ بیچارہ مار دیا گیا چونکہ نور جہاں خوبصورت تھی، پھر وہ ہندوستان کی ملکہ ہو گئی۔ ایسے ہی کوئی قصہ وہاں بھی ہوا، وہاں بادشاہ کا نہیں ہوا اور کسی بڑے آدمی کا ہوا۔
اس نے اس کے کان سر پہ تلوار رکھ کے کہا بیوی کو طلاق دو. اس نے دے دی, مرنے مرتا کیا نہ کرتا. اب یہ اس کو جائز مان لیا گیا. اب یہ خبر پہنچی مدینے. امام مالک وضو کر رہے تھے. مولانا اسلم جیراج پوری کی کتاب جنہیں شبہ ہو ہمارے دینی علوم اٹھا کے پڑھ لیجئے گا, پورے واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے. یہ خبر مدینے پہنچی. امام مالک وضو کرتے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, بیچ میں وضو چھوڑ. واللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں. یہ جبریہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خبر پہنچ گئی بغداد. امام مالک کو رسیوں سے باندھ کے, کیا کہتے تھے اس کو, پشتے باندھ دینا, کچھ اس طرح کا لفظ ہے, کہ ان کے کندھے اکھڑ گئے اور ان کو بغداد لایا گیا. اور خلیفہ کو یہ کہا گیا کہ اگر انہوں نے اپنا فتویٰ واپس نہیں لیا اور طلاق جبر اگر جائز نہیں ہے تو پھر جبریہ بیت پر بھی سوال ہو جائیں گے, آپ کی بادشاہت خطرے میں آ جائے گی. لہٰذا انہوں نے تو اپنی رائے لینے سے انکار کر دیا, واپس لینے سے, لیکن ان کو جیل میں وقت گزارنا پڑا, کوڑے کھانی پڑے. جب آپ نے اسلامی اقدار اور بادشاہت کی اقدار ایک دوسرے کی ضد ہیں. بادشاہوں کو مالک رقاب الامم کہا جاتا تھا, گردنوں کے مالک. یہاں دلی میں بھی چھوٹے آدمی کا تو گزر نہیں تھا, جو اپنے آپ کو اشراف کہتے تھے انہیں بھی جا کے سجدہ کرنا ہوتا تھا. اور امام حسین جن اقدار کی لڑائی لڑ رہے تھے وہ تھی مساوات کی اقدار, انسانی اخوت کی اقدار, انسانی وقار کی اقدار. امام حسین کی اس یہ ابھی ہمارے اختر الواسع صاحب نے ہمارے لکھنؤ کے ایک ہندو شاعر کا شعر پڑھا ہے. ایک لمبی چوڑی تعداد ہے, میں ان جگہوں کو جانتا ہوں جہاں ایک مسلمان نہیں رہتا. ہندو کس جوش خروش سے امام حسین کو یاد کرتے ہیں. اس پہ اپنی اجارے داری مت بنائیے. یہ ایک آفاقی پیغام ہے, یونیورسل میسج. یہ ایسا میسج ہے جو دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ ظلم اور بربریت کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, امام حسین ان کے لیے سورس آف انسپریشن, ان کے حوصلے کو بڑھاتے ہیں. اور میں ایک چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ میں نے کتنا ٹائم لے لیا ڈاکٹر صاحب؟ آلریڈی آئی ایم ویری سوری. لیکن میں سنانا چاہتا ہوں, یہاں پہ دو لوگوں نے کہا کہ وہ ہندوستان آنا چاہتے تھے. تو وہ کسی نے, وہ بھی ابد کے ہی ہیں کوئی شاعر, انہوں نے کہا کہ یوں نہ تو پیاسا مارا جاتا جو ہندوستان آ جاتا. مگر وہ تو ایک شاعر کی بات ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ ختم کروں گا, کہ ہندوستان میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو کس طرح دیکھا گیا, وہ ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہندوستان میں کس طرح دیکھا گیا, ہمارے انڈیپینڈنس موومنٹ میں, ہمارے انڈیپینڈنس موومنٹ سے پہلے, اس کے بعد میں کس طرح دیکھا گیا ہے, وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. کہ بس ایک منٹ ہونے کا, عام آدمی سے لے کے, شاعروں سے لے کے, ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈروں تک. اور جب میں لیڈر کی بات کر رہا ہوں, میں پولیٹیکل لیڈروں کے اکیلے بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے ایک بار یہیں کہا تھا, ہمارے گجرات کے ایک
मुरारी बापू मैं कई दफ़ा वो मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ उनके यहाँ, तो मैंने वहाँ सुना उनको बोलते हुए, और मैंने यहाँ कोट किया था उसको कि उन्होंने कहा कि ये गलतफहमी है कि करबला में इमाम हुसैन के साथ 72 लोग थे। वो 72 नहीं थे, वो 72 लोग थे। ये मुरारी बापू ने कहा। और मैं नया बहराइच से MP होके आया तो मुहर्रम के इस मौके पे वहीं था और ज़िले के एक कोने से शुरुआत करी और 10-10 मिनट शरीक होता था जुलूस में, 5 मिनट 10 मिनट और आगे बढ़ जाता था। सुबह कॉन्स्टिट्यूंसी लंबी है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह हिस्सा लेना चाहता था। तो एक जगह मैंने काफ़ी वक्त दिया, और क्यों दिया कि वो जुलूस ज़रा बड़ा था, जुलूस चल रहा है, बाएं हाथ को मर्द हजरात हैं, दाएं हाथ को खवातीन हैं। खवातीन में हिंदू खवातीन की तादाद अगर ज़्यादा नहीं तो बराबर तो ज़रूर थी, और एक हिंदू खातून, मैं अभी नया था बहराइच में, मुझे अभी अवधि पूरी तरह समझ में नहीं आती थी, तो वो कुछ बड़े जज्बे के साथ कुछ गा रही थी। तो मैंने एक साहब से, दाढ़ी थी उनके, मैंने उनसे पूछा कि ये खातून क्या गा रही? भैया नव्वा गात है। पहले तो मुझे नव्वा ही समझने में देर लगी, उनका नोहा, और उसके बोल जरा सुन लीजिए। हमरे इमाम हुसैन प्यासे मार दिए, हाय राम हम का करी। उसकी जो अकीदत का मरकज है उससे वो शिकायत कर रही, कह रही है हमरे इमाम हुसैन प्यासे मार दिए, हाय राम हम का करी। अब ये तो एक बेपढ़ी लिखी खातून, और वो मैंने पहले ही बताया था आपको कि वो शेर है कि भारत में अगर तू आ जाता तो यूं प्यासा ना मारा जाता। और एक और है, उन्होंने कहा इस कदर रोया में सुनकर दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें हुसैनी हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि मुंशी प्रेमचंद इतने बड़े, मैंने कहा था मैं सिर्फ अकेले पॉलिटिशियंस का जिक्र नहीं करूंगा, मुंशी प्रेमचंद का जुमला जरा सुनिए। मार का एक करबला दुनिया की तारीख में पहली आवाज है, और शायद आखिरी भी, जो मजलूमों की हिमायत में बुलंद हुई, और उसकी सदाए बाज़गश्त आज तक फिजाए आलम में गूंज रही है। अब मजलूम तो चाहे जिस रंग का हो, चाहे जो उसका इबादत का तरीका हो, इमाम आली मुकाम ने तो उन सारे मजलूमों की नुमाइंदगी की है। हम उन्हें एक फिरके तक कैसे महदूद कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद, क्या एक जुमले में क्या कह दिया, एक जुमला, फकत वो भी छोटा सा। The giver of the lesson which you learn from Karbala is that the giver of head is alone the leader. लीडर होने का हक सिर्फ उसका है जो सर देने की हिम्मत रखता। ये स्वामी विवेकानंद के। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में बेसरो सामानी की हालत में एक बड़ी फौज का मुकाबला करके ये साबित कर दिया कि हक व इंसाफ का अलम बुलंद रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के
हौसले की जरूरत होती है। डॉक्टर राधा कृष्ण हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, क्या वो भी सेंटेंस लंबा है पर एक सेंटेंस, टू अपहोल्ड द ट्रूथ, हक का आलम बुलंद करने के लिए वी नीड नो आर्म्स, हमें हथियारों की जरूरत नहीं होती। If we are prepared to offer sacrifice like इमाम हुसैन, अगर हम इमाम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं तो हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसी हथियार की जरूरत है ही नहीं। ये डॉक्टर राधा कृष्ण। महात्मा गांधी तो खैर बार बार आपने सुना होगा, उसको मैं क्या कहूं, लेकिन वो ये कहते हैं जो चीज मैं उनको कोट नहीं कर रहा हूं इसलिए कि आपने बार बार सुना होगा। महात्मा गांधी ने तो कमाल लिखा है इस बात, लेकिन जो वो कहते हैं वो ये कहते हैं कि मैंने आजादी की लड़ाई में जो तरीके इस्तेमाल किए, जब मैंने करबला का मुताला किया तो मेरी समझ में आया कि बड़ी से बड़ी ताकत का मुकाबला पुरअमन तरीकों से किया जा सकता है। ये और शायद अब्दुल वासिफ साहब कह के गए पहले कि हिंदुस्तान की यही खूबियां हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिदुरी हल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं हिंदुस्तान की सरजमीन से इल्म, कौन सा इल्म? वो इल्म जो ये बताता है, जो रूहानियत का दर्स देता है, जो ये बताता है कि मैं ये जो जिस्म है मेरा ये नहीं हूं, मैं जिस्म तो खत्म हो जाएगा, मैं आत्मा हूं। जो पुराने हकीम में भी आता है कि जब मैं इस पुतले को ठीक से सजा संवार दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो फरिश्तों से कहती है फकाऊ लहू साजिदीन, फिर तुम इसके सामने झुक जाना। रूह किसकी? अल्लाह की। जिस्म क्या? मिट्टी। तो मिट्टी असल नहीं है, हर दिन आपकी शक्ल बदल जाती है, मेरी शक्ल बदल जाती है, तो कौन सा परमानेंट है भैया? कोई परमानेंट नहीं। लेकिन रूहानी तालीम के नतीजे में जो आप करते हैं, अखलाकियात के बुलंद होने पे जब आप करते हैं, अपनी जात से ऊपर उठकर किसी बड़े मकसद के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए जब आप तैयार होते हैं, तो भले ही आपको करबला के उस सहरा में आपने वो कुर्बानी दी हो, लेकिन दुनिया का आज बड़े से बड़ा शहर और छोटे से छोटा गांव आज के दिन इमाम हुसैन को याद कर रहा है। हम उससे सबक ले सके, इस दुआ के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शुक्रिया। अलम अब्बास का गुजरा जिधर से, वफाओं की महक आई उधर से, मेरे आका के अखलाकी असर से, वो देखो हुड़ चला आया किधर से। ये तो इस खाकसार के चंद मिसरे थे, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है, बहुत सारी फरमाइशें आ रही थी और खुसूसी तौर से हमारी कामना दीदी चाहती हैं। छन्नू लाल दिलगीर जो हमारे हिंदुस्तान के एक ऐसे शायर जिन्होंने एक ऐसा सलाम कह दिया जो मुहर्रम के मौके पर पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, सिर्फ उसके 2 शेर आपकी खिदमत में इस वक्त पेश करूंगा।
کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد راہی کیا آئی تباہی اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کے پاس ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم کے رہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر